میں جملے کہتا ہوں، آپ پہنچ جائیے، مسائل کے اندر میں داخل ہوں۔ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے علی اکبر جیسا جوان دے دیا۔ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے حبیب، جان، مسلم، خدا کی قسم کیا یہ افراد تھے، ان کو قربان کیا۔ دین اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے لیے شہزادہ قاسم کی قربانی ہوئی، شہزادہ علی اصغر کی قربانی ہوئی۔ سخت جملہ ہے، دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے چادر جناب زینب کبریٰ بہت بڑی قربانی ہے۔ امام حسین جب زخمی تھے نا بالکل، اس وقت شہزادی زینب کبریٰ آہو صدا دے رہی تھی، ایک بلند مقام پر آئی تھی، آہو صدا دے رہی تھی، یہ میرا ماں جایا ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، اس پر رحم کرے۔ شہزادی رو رہی تھی۔ ایسی کیفیت میں بھی امام نے ارشاد فرمایا تھا، اے میری بہن زینب خیمے میں جاؤ۔ یہ قربانیاں ساری دین کو بچانے کے لیے، اور انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے حضرت عباس علمدار۔ اللہ اکبر، بہت سخت منزل ہے عزیزو، واقعاً کیسے بیان کیا جائے۔ شب عاشور حضرت زہیر نے، زہیر ابن خیم نے حضرت عباس علمدار سے کہا، اے عباس، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بابا نے آپ کی والدہ سے کیوں شادی کی تھی؟ مولا علی نے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ سے کیوں شادی کی تھی؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ پیدا ہوں اور کربلا میں حسین کے کام آئیں، اس لیے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت زہیر نے کہا کہ اے عباس دیکھیے گا، یہ حق ادا ہو، اس کے اندر تقصیر نہ ہو، کوتاہی نہ ہو۔ حضرت زہیر کہہ رہے ہیں حضرت عباس، جب حضرت زہیر کے یہ جملے سنے حضرت عباس نے ایک مرتبہ انگڑائی لی، خدا کی قسم زرہ ٹوٹنے لگی۔ ارشاد فرمایا، اتشجعنی یا زہیر، اے زہیر تو مجھے شجاعت دلا رہا ہے، تو صرف مجھے میرے مولا سے اجازت تو دلا دے۔ اللہ اکبر، اللہ، میرے مولا نے مجھے روکا ہوا ہے۔ یہ سبب تھا کہ آیت اللہ ابو القاسم خوئی سے سوال ہوا کہ حضرت عباس کو باب الحوائج کہتے ہیں، جیسا کہ میرے برادر محترم ہارون صاحب اعلان فرما رہے تھے کہ تبرکات آئیں گے، انشاءاللہ آپ آرام آرام سے زیارت فرمائیں گے۔ آج باب الحوائج کا ذکر ہے، دعائیں بھی مانگیے گا جو حاجت ہے آپ کی۔ تو حضرت عباس ہیں باب الحوائج، جن کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آیت اللہ ابو القاسم خوئی سے سوال ہوا، باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ حضرت عباس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہا کیا تمنا تھی ان کی؟ کہا ایک تمنا ان کی یہ تھی کہ اذن جہاد مل جائے، لڑنے کی اجازت مل جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں صبر حضرت عباس علمدار کو، سوچ سکتے ہیں؟ اس خانوادے کے لیے سپر تھے۔ حضرت عباس ہمیشہ سامنے رہتے تھے، پورا خانوادہ پیچھے رہتا تھا، سب سے بات حضرت عباس کرتے تھے، شہزادہ علی اکبر بھی پیچھے رہتے تھے۔ لیکن عجب امتحان ہے حضرت عباس کا، علی اکبر کا لاشا اپنے ہاتھ سے اٹھایا، قاسم کا جنازہ اپنے ہاتھ سے اٹھایا، اور محمد کے جنازے آسان نہیں حضرت عباس کے لیے، خدا کی قسم سخت مشکل ہے، سخت منزل ہے۔ کہا اے زہیر تو مجھے اجازت دلا دے۔ یہی وہ چیز ہے جسے انہوں نے ذکر کیا۔ کہا پہلی چیز تھی کہ اذن جہاد مل جائے، اجازت مل جائے، نہیں ملی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہا دوسری ان کی تمنا یہ تھی کہ کسی طریقے سے پانی خیموں میں پہنچ جائے، حسین کے بچے پیاسے نہ جائیں۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جس وقت پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو اپنی رکابوں کے اندر پیر ڈال کے بار بار کھڑے ہو جاتے تھے، خیموں کو دیکھتے تھے، اگر محسوس ہوتے تھے کہ خیمے دور ہیں آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے، پروردگار فقط یہ چاہتا ہوں کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے، بس یہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، میں فقط ایک مرحلے پر رکھوں گا، زیادہ نہیں۔ بس روایتیں کہتی ہے کہ بار بار صبح سے آتے تھے اور آ کر کہتے تھے مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے۔
مجھے لڑنے کی اجازت ہے. لفظوں پہ توجہ. اور مولا امام حسین فرماتے تھے عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو, تمہارے دم سے میری فوج ہے, اگر تمہیں اجازت دے دوں تو پھر میری فوج کا کیا ہوگا. امام کے اس جملے کے بعد حضرت عباس پیچھے ہٹ جاتے تھے, پھر کوئی اور جاتا تھا, شہید ہو جاتا تھا. بار بار حضرت عباس آتے تھے, یہاں تک کہ ارباب مقاتل نے لکھا اب کوئی نہ رہ گیا, فقط امام حسین حضرت عباس رہ گئے. اب حضرت عباس آئے, صبح سے لے کر جو پوچھنے کا انداز تھا وہ اور تھا. کیا تھا وہ انداز؟ مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے, میں جاؤں گا مقتل کو. لیکن عصر عاشور اس طرح نہیں کہا یا مولا یا لقد ذاق صدری وسمعت من الحیات, مولا اب میں مرنا چاہتا ہوں. اللہ, میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے, جینے کا اب دل نہیں کرتا ہے, اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. خدا کی قسم بہت سا تکرار کے ساتھ امام نے اسی جملے کو دہرایا. ارشاد فرمایا عباس تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. نظر یمیناً و شمالا, عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہنے لگے مولا اب وہ فوج کہاں رہ گئی جس کا میں سپہ سالار تھا. مولا اب تو کوئی نہ رہ گیا. تاریخ نے لکھا امام نے پھر بھی اجازت نہیں دی, بس امام نے سر جھکا لیا. آپ جانتے ہیں یہ سر کیوں جھکایا؟ جس نے ابھی علی اکبر کا جنازہ اٹھایا ہو اس کے لیے کیا آسان تھا مگر کہ عباس جیسے بھائی کا جنازہ اٹھائے. ایک مرتبہ نگاہ کو جو جھکایا تو حضرت عباس سمجھ گئے اطاعت کی کمال منزل پر تھے. ایک مرتبہ دبے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے. ہٹتے ہٹتے خیام کے قریب آئے. ایک خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. خیمے میں جو اندر گئے تو عجب منظر ہے خیمے کا. چھوٹے چھوٹے بچے سوکھے مشکیزوں کو اپنے شکموں سے لگائے زمین کربلا پر لیتے ہیں, اور اسی خیمے کے ایک کونے میں امام حسین کی بیٹی سکینہ مشک سکینہ کو گلے میں حمائل کیے ہوئے ارشاد فرما رہی تھی اے بچوں گھبرانا نہیں, میرا چچا عباس ابھی زندہ ہے. اللہ اکبر, میرا چچا عباس ابھی زندہ ہے, ہم پیاسے نہیں مارے جائیں گے, ہمارا چچا عباس ابھی زندہ ہے. بس جب یہ منزل دیکھی تو ایک مرتبہ شہزادی کو گود میں لیا, آقا حسین کی خدمت میں پہنچے, اور اب جو جناب سکینہ کو دیکھا امام حسین نے ارشاد فرمایا عباس سفارش بہت بڑی لائے ہو. عباس پانی کو لانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, پانی کی سبیل اگر کر سکتے ہو تو جا سکتے ہو. یہ کہہ کر اس کے بعد امام نے حسرت بری نگاہ سے سکینہ کو دیکھا, گویا حسین یہ کہنا چاہتے تھے میری بیٹی ابھی تو اپنے چچا کو بھیج رہی ہو, کچھ دیر کے بعد کہو گی کاش میں نے چچا کو نہ بھیجا, کاش میں نے چچا کو نہ بھیجا ہوتا. ایک مرتبہ چلے ہیں مقتل کو, خدا کی قسم, اللہ اکبر. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, میں نے یہ جملہ کہا تھا, میں نے کہا تھا جو مصیبتیں ہم پہلی محرم سے بیان کر رہے ہیں امام حسین نے ایک دل میں دیکھی ہے. اور سرکار سید الشہداء کی ایک اور بڑی مصیبت ہے حضرت عباس کا جانا. جب گئے تو کمال انداز میں گئے, ایک ہاتھ میں نیزہ ہے, ایک ہاتھ میں مشق ہے, اور ایک مرتبہ نہر فرات کا رخ کیا. کیا قسم ہے انداز, قسم بخدا جانے کا انداز تھا. سب خوف کے مارے اس طرح ہٹے جا رہے تھے, اور حضرت عباس ایک مرتبہ نہر فرات کو پہنچ گئے, مشق سکینہ کو بھرا. مجھے بتائیے جو 3 دن کا پیاسا ہو, اللہ اکبر, اس کے ہاتھ پانی میں لگے یا نہیں لگے مشق سکینہ کو بھرنے کے لیے. بس جیسے مشق بھری ایک مرتبہ گویا پانی پر 21 رمضان کی تصویر آ گئی. بابا اس دنیا سے جا رہے تھے, علی مرتضیٰ وصیتیں سب کو کر رہے تھے, مجھے بلا کر خاص کہا تھا ولدی ستقر عینی یوم القیامہ, عباس تیرے ذریعے قیامت کے دن میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اللہ اکبر, عباس تیرے ذریعے قیامت کے دن میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. عباس اذا کان یوم العاشورہ انت دخلت المشرعہ, اے عباس جب کربلا کا دن آئے گا نا, عاشور کا دن, عباس اس دن تو پانی تک پہنچ جائے گا. ایاک ان تشرب الماء والحسین عطشانا, لیکن میرے بیٹے وفا کا حق یہ ہے کہ پانی نہ پینا. اللہ اکبر, عباس پانی نہ پینا کیوں؟ اس لیے کہ میرا حسین پیاسا ہوگا. حسین پیاسا ہوگا.
لہذا پانی نہ پینا. مشک کو بھرا, ایک مرتبہ بازو پہ حمائل کیا, نیزہ لیا اور اب واپس کو چلے. جس انداز میں آئے تھے اسی انداز میں واپس چلے. اور جب آپ واپس چلے اور مشک سکینہ کو بھرا ہوا دیکھا نا لشکر اعداء نے, دشمن نے آواز دی, ہرگز یہ پانی خیام حسینی میں نہیں پہنچنا چاہیے. اگر یہ پانی پہنچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. پانی نہیں پہنچنا چاہیے. تاریخ نے لکھا 4000 تیر انداز حضرت عباس کا راستہ روکنے کے لیے جمع ہو گئے, اور حضرت عباس پوری طاقت سے بڑھ رہے ہیں. اور ابھی میں نے عرض کیا کہ اسی دوران بار بار رکابوں میں پیر ڈالتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, خیام حسینی کو دیکھتے تھے, اور جب دور محسوس ہوتے تھے تو کہتے تھے پروردگار یہ پانی حسین کے پیاسے بچوں تک پہنچ جائے. کسی ملعون نے چھپ کر وار کیا, حضرت عباس کا شانہ قلم ہوا. یہاں شانے کا قلم ہونا تھا نا عزوزہ, بازو کا قلم ہوا. ایک مرتبہ مشک سکینہ کو دانتوں میں پھنسایا ہے, کچھ آگے بڑھے دوسرا بازو قلم ہو گیا. جملہ کہا کہ تم نے میرے بازو قلم کر دیے, لیکن جب تک زندہ ہوں اپنے مولا کی حمایت کروں گا, اپنے مولا کی نصرت کروں گا, اپنے مولا کی مدد کروں گا. یہاں تک ایک مرتبہ تیروں کی بارش ہونے لگی, اور یہ تیر میں گزر نہیں سکتا, مجھے معاف کیجئے گا, محرم کی راتیں ہیں, آخر سے 2-3 راتیں رہ گی, میں گزر نہیں سکتا. مجھے ایک چیز بتائیے گا, جب انسان کسی چیز کو چھپانا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ آگے دیتا ہے, ہاتھ تو اب رہے نہیں. اب مشک سکینہ کو بچانے کے لیے بار بار حضرت عباس جھک جاتے تھے, اور جب جھکتے تھے تو تیر پشت پہ لگتے تھے. اور ایک مرتبہ جب قریب آئے تو کسی نے محسوس کیا عباس کی پوری طاقت اس مشک میں ہے, اس مشک میں ہے, کسی طرح اس مشک کا نشانہ لیا جائے. میں نے عرض کیا تھا ہرملہ نے کربلا میں 3 تیر چلائے, ایک 6 مہینے کے بچے پر چلایا تھا, ایک تیر مشک سکینہ کا نشان لیا. اور اب جب تیر مشک میں لگا اور پانی زمین کربلا پہ گرا, جملہ بدلتا ہوں, یہ پانی نہیں ہے, یہ عباس کی تمنا ہے جو بہہ گئی. اللہ اکبر, یہ تمنا عباس ہے جو بہہ گئی. پانی کا گرنا تھا, بس اب ارادہ ٹوٹ گیا کہ اب میں خیموں کی طرف نہ جاؤں گا. ذوالجناح کا رخ موڑا, اچانک سے ایک تیر آنکھ میں لگا. جیسے ہی تیر آنکھ میں لگا, اہل مقاتل نے لکھا چاہتے تھے کہ تیر کو نکالیں. کیسے نکالیں, ہاتھ تو نہیں ہے. ایک مرتبہ گردن جھکائی تاکہ اپنے پیر کا سہارا لیں, پشت رہوار کا سہارا لیں, تیر کو پھنسائیں, سر اوپر اٹھائیں. میں کیسے بیان کروں عزیزو, جیسے ہی جھکے ایک ایسا گرز سر میں لگا, آواز دی علیک من السلام یا ابا عبداللہ, اے میرے مولا میری مدد کو آئیے. چند منزلیں ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ تبرکات ظاہر ہوں گے, آپ زیارت فرمائیں گے. کیا فرمایا, مولا میری مدد کو آئیے. ایک مرتبہ حضرت عباس جھکے. میں پہلی محرم سے مصائب آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں, جو بھی جاتا تھا مقتل میں گرتا تھا. شیخ کاظم بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں. ایک مرتبہ ان کے خواب میں حضرت عباس آئے, کہنے لگے شیخ تو میرے مصائب کو نہیں پڑھتا. کہا مولا میں پوری تفسیر پڑھتا ہوں. کہا نہیں, ایک مرحلہ تو چھوڑ دیتا ہے. کہا کیا؟ کہا جب بھی کوئی گھوڑے سوار زمین پہ گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. کوئی بھی زمین پر گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, لیکن جب میں گرا میرے بازو نہیں تھے. اللہ اکبر, نہیں پڑھ سکتا, آگے بڑھتا ہوں. بس روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آقا حسین نے جب عباس کی آواز سنی, اٹھنا چاہا تو کمر کو تھام لیا. جملہ کہا الان انکسر ظہری, ہاں اب میری کمر ٹوٹ گئی. خدا جانے کیسے پہنچایا, لیکن پہنچے. ایک مرتبہ پہنچے عباس کے سرہانے. کیا ان بھائیوں کا پیار تھا خدا کی قسم. ایک مرتبہ سر مقدس کو زانوں پہ رکھا. حضرت عباس رو کر کہنے لگے مولا میں نے کبھی آپ کو زحمت نہیں دی, آج بھی نہ دیتا, لیکن کیا کروں ہاتھ کٹ چکے ہیں. کہا بھائی کیا کہنا چاہتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا میری آنکھ سے ذرا خون کو صاف کیجئے گا.
کیوں بھیا؟ کہا میں آخری مرتبہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں جب دنیا میں آیا آپ کے چہرے کا دیدار ہوا, اب بھی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ جملہ سننا تھا. امام حسین نے اپنی ابا اٹھائی, حضرت عباس کے چہرے سے خاک کو صاف کیا, خون کو صاف کیا. اتنے میں حضرت عباس نے چیخ ماری, رونے لگے. مولا حسین نے کہا میرے بھائی کیا ہوا؟ کہا مولا میں یہ سوچ رہا ہوں, ابھی میں گرا تو آپ آئے, میرے چہرے سے خاک کو دور کیا, لیکن کچھ دیر کے بعد جب آپ گریں گے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا, کوئی صاف کرنے والا. خدا را ایک منزل سنیے گا, آپ کی عبادت قبول ہو, سیدہ قبول فرمائے. حضرت عباس کا حق ہے, میں جملہ دے کر ختم کر رہا ہوں. ایک مرتبہ امام حسین اٹھے, حضرت عباس کی کمر سے ہاتھ دیے, کیا چاہتے تھے؟ حضرت عباس کو اٹھائیں. حضرت عباس نے کہا مولا مجھے یہیں رہنے دیجئے گا. اگر خیموں میں گیا, سکینہ نے پوچھا چچا پانی لائے ہو یا نہیں, میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے یہیں رہنے دیجئے. امام حسین نے جملہ کہا, عباس خدا تجھ پر رحمت نازل کرے, تو نے زندگی میں میری مدد کی, اب بھی میری مدد کر رہا ہے. کیا مطلب؟ علی اکبر کے بعد تجھے اٹھا بھی نہیں سکتا تھا, تیرا جنازہ نہیں اٹھا سکتا تھا, عالم کو اٹھایا. ایک مرتبہ خیموں کی طرف چلے, چھوٹے بچوں نے عالم کو دیکھا, ارے ہمارا چچا آ رہا ہے, ارے ہمارا چچا آ رہا ہے. لیکن آقا حسین پر جب نگاہ گئی, بچوں نے کہا ہمارا چچا کہاں گیا؟ علم کو ٹھنڈا کیا. علامہ مہدی بحر العلوم بڑے مرجے گزرے ہیں, ان سے کسی نے سوال کیا کہ عباس کا قد تو بہت بڑا تھا, حضرت عباس کا قد تو بہت بڑا تھا, لیکن ان کی قبر کا تعویذ بہت چھوٹا ہے, ان کی قبر بہت چھوٹی ہے, ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے امامہ اتارا, ماتم کر کے کہنے لگے جب حسین چلے گئے عباس کا لاشا مقتل میں رہ گیا, ظالموں نے تلواریں چلائیں. 12 محرم کو سید سجاد نے قبر کے حوالے کرتے ہوئے کہا چچا جو مل گیا حوالے کر دیا, چچا اچھا ہوا سو گئے, اگر کربلا کے بعد کوفے جاتے بہنوں کے پردے